اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس السابع والثلاثون 37واں سبق آج الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا 38واں پروگرام ہے. آج ہم نے گزشتہ جس طرح ہم پڑھ رہے تھے سورہ الکہف کا آخری رکوع، اس کا آج انشاءاللہ ہم آخری حصہ پڑھیں گے جو آیت نمبر 109 تا آیت نمبر 110 ہے. 2 آیتیں یہ ہیں اور پھر آخری 3 آیتیں سورہ الصافات کی ہم نے پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالی. ان کا خلاصہ اور انہیں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا مانیٹر کی طرف لے کے جاؤں گا. ہم نے آج مفعول پڑھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ اسباق میں ہم نے فاعل پڑھا تھا. فاعل کام کرنے والا سبجیکٹ. اب ہم آ رہے ہیں مفعول کی طرف اور میں نے عرض کیا تھا کہ اردو ہو، عربی ہو، انگلش ہو، جملے کی ساخت وہی ہے، بس تھوڑا سا ترتیب میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ خالد اسکول گیا. خالد اب یہ فاعل ہے، سبجیکٹ، کام کرنے والا. اسکول جہاں جا رہا ہے مفعول، آبجیکٹ. اور گیا یا جانا یہ ہے فعل، ایکشن. عربی میں ہم کہتے ہیں کہ ذهب خالد الى المدرسہ. پہلے فعل آ جاتا ہے، ایکشن، پھر فاعل، سبجیکٹ، اور پھر آبجیکٹ آتا ہے. عربی کا سٹرکچر اور عربی کی ترتیب یوں ہے، پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول. جبکہ اردو اور انگلش میں سبجیکٹ پہلے آ جاتا ہے، فاعل پہلے آ جاتا ہے، پھر عام طور پہ مفعول اور پھر کام اور سو آن. تو عربی کی آپ ذرا ترتیب ذہن میں رکھیے گا. فعل پہلے، پھر فاعل، پھر مفعول. پہلے ایکشن، پہلے کام ہے، پھر کام کرنے والا فاعل، اور پھر جو آبجیکٹ ہے جس پر کام کیا گیا یا جس کی خاطر ہوا، اور اسے عربی میں مفعول کہتے ہیں. بلکہ اردو گرامر میں بھی ہمارے ٹرمز وہی ہیں جو عربی سے ہم نے دراصل لیے ہوئے ہیں، ڈریون کیے ہوئے ہیں. مفعول وہ ہے جس پر کوئی کام ہو. اس میں مفعول، اب اگر ہم کوئی نام مفعول کوئی آبجیکٹ کا دے دیتے ہیں، وہ اسم ہے جو مفعول کو ظاہر کرے، جس پر کوئی کام ہوا ہے. مثلا سے حرفی فعل. سے حرفی فعل یہ سب سے آپ کہہ لیں کہ زیادہ فعل آتا ہے عربی میں. سے 3 حرفی فعل، اور ہم نے زیادہ تر یہی افعال پڑھے ہیں ماضی کے اندر. جیسے سورہ الفلق بھری ہوئی ہے سے حرفی فعل سے. من شر ما خلق پہلے، وقب، حسد اینڈ سو آن. سے حرفی فعل کا پہلا صیغہ مذکر کے لیے مفعول کے وزن پر ہی ہوگا. جیسے ہم نے خلقہ کہا، خلقہ اس نے پیدا کیا. اب اس کا مفعول، اس میں مفعول کیا ہوگا؟ مفعول کا وزن ذرا دیکھیے. میم پر ضرب ہے، زبر ہے، یہ ذرا بڑا ہے، یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا. میم پر زبر، فا پہ جزم مف، اور عین پہ پیش عول، مفعول. یہاں آپ ذرا غور کریں، مخلوق. ایگزیکٹلی ان سیم مینرز. میم پہ زبر پہلے لیٹر پہ، دوسرے پہ جزم مف، مخ، اور لام اور واو، یہ لام پہ پیش جیسے عین پہ یہاں پر پیش تھی. آپ کو نظر آئے گا بالکل ایک ہی وزن ہے. اور خاص طور پہ وہ حضرات جو تھوڑا سا جن میں ادیبانہ ٹچ ہے، شاعری کی طرف ہیں، جنہیں اوزان کا آئیڈیا ہے، وہ فوراً آئیڈیا کر لیں گے کہ یہ ایک ہی چیز ہے. مفعول، مخلوق. مفعول، مخلوق، وہ اسی کے وزن پہ آ رہی ہے. مخلوق پیدا کیا ہوا، ظاہری بات ہے جس پہ کام ہوا ہے، آبجیکٹ. منصور، اب اس کا جو فعل ہے سے حرفی نصرہ، اس نے مدد کی. اور ہم کئی دفعہ پیچھے پڑھ آئے ہیں نصر بھی نصرت کے طور پہ بھی. اور اس کا اس میں مفعول کیا ہوگا؟ منصور، جس کی مدد کی گئی ہو. ولدہ، اس نے پیدا کیا. مولود، پیدا کیا ہوا، اب یہ اس میں مفعول ہے. اور جبکہ مؤنث کے لیے جیسے ہم اس میں فاعل میں پڑھ آئے ہیں، صرف تا مربوطہ کا ہم اضافہ کر دیں گے. مفعولہ، مخلوقہ، منصورہ، مولودہ، اینڈ سو آن.
یہ پھر میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے کوئی رٹا نہیں لگانا، صرف اسے سمجھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ آئیے اب ہم سورہ الکہف کی آخری آیات کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 109 میں ارشاد ربانی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے، میری رب کے کلمات کو، میری رب کی صفات کو لکھنا شروع کر دے اور سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، لنفید البحر، تو یہ سمندر، یہ سیاہی، یہ ختم ہو جائے۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات، ان کی حکمتیں، ان کی صفات یہ ختم نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ہم اگر سمندروں کی طرح اور کئی سیاہیاں لے آئیں، اس طرح اور کئی سمندر لے آئیں۔ اسی کے مفہوم میں سورہ لقمان میں یوں کہا گیا کہ اگر لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اگر یہ درخت، یہ قلم بن جائیں اور یہ سارے کے سارے 7 سمندر یہ سیاہی بن جائیں، اللہ کے کلمات تو ختم نہیں ہوں گے، نہ ختم ہونے کو آئیں گے۔ اور آگے ایک بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، قل، فرمایا یوں کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہاں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے، یوحا الی، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ لگ یوں رہا ہے کہ 2 لفظ ہیں، لیکن سارا کا سارا نقشہ ہی بدل دیا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی کا حاصل وصول کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ یونس میں تو سچی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرا دیا، فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، کس طرح کے؟ رضوا بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے۔ اتنا تو اب آپ بھی فالو کر رہے ہیں، ان الذین، یقیناً کہ وہ لوگ، لا یرجون، جو امیدوار نہیں ہیں، لقاءنا، ہمارے ملاقات کے، ورضوا، اور راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور مطمئن ہو گئے۔ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ انہوں نے خود کمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ کی ملاقات کی امید اور خواہش ہی نہیں ہے، اللہ سے لو ہی نہیں لگائی، تو پھر مارے گئے۔ اور یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمیں انسانوں کو اللہ نے یہی اختیار دیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارا ٹاسک اس دنیا میں ہے ہی یہی، اللہ سے لو لگانا، اور اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ۔ کوئی ہمیں مجبور نہیں کرے گا، خواہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، وہ مجبور نہیں کریں گے۔ پیغام ہم تک پہنچا دیں گے، کھلا واضح، ایک ایک بات، مانے نہ مانے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری اور ہماری مرضی اور اختیار۔ فرمایا جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے۔ سورہ صافات کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب ہی جو عزت کا مالک ہے، جو بہت ہی مرتبے کا مالک ہے، وہی پاکیزہ ہے ہر اس وصف سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ اور تمام رسولوں پر اللہ کی سلامتی ہو، اور تمام تعریفیں، پرفیکشنز، کمالات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ آئیے، چونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے ہمارے پاس، آئیے اب ہم ان جملوں کو ہم پڑھ لیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی. یہاں پر قل ہم کل نہیں کہیں گے، اور یہ پہلے کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں. اگر ابھی تلفظ میں امپروومنٹ ابھی بھی گنجائش ہے تو اسے انڈر لائن کر لیں. بحر، ہا کو بھی انڈر لائن آپ کریں گے، بحر نہیں ہوگا، بحر. قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی. اس جملے کو بھی آپ آدھا آدھا کر کے یاد کر لیجئے گا تاکہ آسان ہو جائے. قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی. کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے. آئیے اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. قل کہہ دیجئے، ہم پہلے جیسے میں عرض کر رہا تھا کئی جگہ پڑھ آئے ہیں، فعل امر واحد مذکر اور مخاطب. لو یہ بھی ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. اگر حرف کانا، سورہ النصر میں اگر آپ کو یاد ہو، اس کے علاوہ بھی 2-3 جگہ پہ ہم نے پڑھا انہو کانا توابا، کانا ہو جائے. یہ چونکہ سیاق و سباق کی طرف سے آ رہے، ورنہ لفظی ترجمہ تھا. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. البحر ہم اردو میں بھی بحر کہتے ہیں، سمندر. اسم مدادن، مداد سیاہی. اسم لی کلماتی، لی واسطے لیے حرف، کلمات اردو میں بھی ہم کلمات کہتے ہیں، باتیں. اسم ربی، رب، رب اسم. یا میرا یہ پروناؤن ہے، ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن جو ہم نے پڑھے بھی تھے ٹیبل میں. اسم. اگلے جملے کی طرف آتے ہیں. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. یہاں پر بحر جیسے پیچھے ہم کر آئے ہیں، ہا کو انڈر لائن کریں گے، قبل قاف کو انڈر لائن کریں گے. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی. تو یقیناً میرے پروردگار کی باتیں، کمالات اور حکمتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر وہ جو سیاہی بنا تھا وہ ختم ہو جائے گا. لا البتہ، ضرور، یقیناً، حرف نفیدہ ختم ہو جائے گا. فعل ماضی واحد مذکر غائب. البحر سمندر اسم. قبل، قبل اس کے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پہلے. حرف ان کے، حرف یہ بھی ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. تنفدہ وہ ختم ہو جاتی. فعل مضارع واحد مؤنث اور غائب. کلمات باتیں اسم. کلمات اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ربی، رب، رب اسم. یا میرا اسم ضمیر. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سا کو انڈر لائن کریں گے، مثلہ نہیں کہیں گے، مثلہ. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اگرچہ ہم اس کی مثل، اس کی طرح اور سیاہی وغیرہ لے آئیں، کئی سمندر لے آئیں، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں. وا اور حرف لو، اگر حرف جئنا ہم لے آئیں، فعل ماضی جمع متکلم. بمثلہ، بی ساتھ حرف، مثل، مثل اسی کی طرح. اسم ہی اس کی، اسم ضمیر، اور یہ ہی چونکہ آپ کو یاد ہوگا غائب کے لیے. اسم مددہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اس کی طرح سیاہی. اب یہ آخری آیت سورہ الکہف کی اکٹھے ہم پڑھتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہاں البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. قل کہہ دیجئے فعل امر واحد مذکر غائب. انما یقیناً کے حرف، انا میں اسم، بشر اردو میں بھی ہم بشر کہتے ہیں اسم. مثلکم مثل کی طرح. اسم کم تمہارے. اب یہ پھر اصل ہے اور مخاطب ہیں. اسم یوحا یہ پیسو وائز ہے، مجہول. وحی ہوتی ہے، فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب. الیہ میری طرف. الا ہوگا حرف اور یا میری چونکہ اس میں ضمیر ہے اسم. انما الہکم الہ واحد. انما الہکم الہ واحد. انما کہ یقیناً
اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. انما اس کے سوا کوئی بات نہیں حرف اور اس میں تاکید بھی آ رہی ہے, ایمفیسس ہے. الہکم الہ معبود اسم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. کم تمہارا, پھر یہ ضمیر متصل پروناؤن ہے اٹیچڈ اور خطاب کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے اسم. الہ معبود اسم. واحد اردو میں بھی ہم واحد کہتے ہیں ایک اسم. فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء قاف کو انڈر لائن کر لیں, ہم لقاء کہتے ہیں, اسے تلفظ آپ نے ٹھیک کرنا ہے لقاء. فمن كان يرجو لقاء ربه پس جس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو. پس حرف من جو اسم پروناؤن ہے اور یہ ظاہری بات ہے ضمیر منفصل آئسولیٹڈ پروناؤن ہے. کانا تھا لفظی ترجمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. یرجو وہ امید کرتا ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب. لقاء اردو میں ہم ملاقات کہتے ہیں. یہ سملر ورڈز میں آ جائے گا جو ہم ٹیبل بناتے ہیں ہر اس کے سبق کے آخر میں. اسم رب بھی رب اسم ہی اپنے یا اس کے, یہ ضمیر متصل اور تھرڈ پرسن غائب کے لیے اسم. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا دونوں آئین کو آپ انڈر لائن کر لیجئے گا اور صاد کو بھی ہا کو بھی انڈر لائن کر لیں تاکہ ہم اس کا تلفظ اور بہتر کر سکیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. فا پس حرف لی یعمل لی چاہیے کہ حرف ہے, یعمل وہ عمل کرتا رہے فعل مضارع واحد مذکر غائب. ابھی یہ سارا کا سارا جملہ جو ہے آپ بھول جائیے, فی الحال اس کو ذہن میں نہ رکھیں, ہم آگے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا. عملاً عمل اسم, صالحہ نیک اسم. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا یہاں پر عبادہ عین کو انڈر لائن کر لیجئے اور احدا ہا کو بھی انڈر لائن کر لیجئے. آئیے ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. وا اور حرف لا یشرک لا نہیں حرف یشرک شرک نہ کرے فعل مضارع واحد مذکر غائب. ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اسے آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیں. بی ساتھ حرف عبادہ ہم اردو میں بھی عبادت کہتے ہیں اسم. رب بھی رب ہی ہے اسم, ہی اس کے ضمیر متصل اسم. احدا کوئی ایک کسی ایک اسم. یہ اب ہم سورہ صافات کے آخری 3 آیتیں پڑھ رہے ہیں. یہ آیت نمبر 180 تا اختتام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ایک تو سبحانہ ہا کو انڈر لائن کر لیں, عزہ عین کو انڈر لائن کر لیں یہاں پر, اور عما میں بھی عین کو, یصفون صاد کو انڈر لائن کر لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے پاک و برتر ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. سبحانہ پاکیزہ اسم, ربک رب اسم ہے, کا آپ کا, یہ ضمیر متصل اور مخاطب کے لیے ہے اسم. رب العزہ رب پھر رب اسم, العزہ اردو میں بھی ہم عزت کہتے ہیں اسم. عما عن سے حرف ما جو حرف, یصفون وہ وصف بیان کرتے ہیں فعل مضارع جمع مذکر اور غائب. آئیے اگلا جملہ پڑھتے ہیں. وسلام علی المرسلین آ کو اعلی پہ انڈر لائن کر لیں اور یہاں پر مرسلین نہیں ہوگا, را کو تھوڑا سا ہم پرومیننٹ کریں گے اور تھوڑا موٹا پڑھیں گے مرسلین. وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین اور رسولوں پر اللہ کا سلام ہو, اللہ کی سلامتی ہو. و اور حرف سلام ہم اردو میں بھی سلام ہی کہتے ہیں, سلامتی اسم. اعلی پر حرف, المرسلین یہ رسول کی جمع اسم.
والحمد للہ رب العالمین. یہ ہم واو کو ہٹا لیں تو الحمد للہ رب العالمین. یہ پہلے سبق کا ہم تیسرا جملہ پڑھ آئے ہیں. ہا انڈر لائن کریں گے آپ, عالمین عین انڈر لائن کریں گے اگر پروننسیشن تھوڑی گڑبڑ ہے ابھی تک. والحمد للہ رب العالمین. یہاں پر رب بھی را آپ تھوڑا موٹا پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں, والحمد للہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں پرفیکشنز کمالات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے. وا اور حرف الحمد تمام تعریفیں اسم, للہ لی واسطے لیے, حرف اللہ لفظ جلالہ اسم, رب العالمین رب اسم, العالمین تمام جہان اسم. عزیزان گرامی, ہم نے یہ آیتیں پڑھی اور ان کا تلفظ بھی درست کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا تلفظ بہتر سے بہتر ہو چکا ہوگا اور مزید بھی آپ نے امپروو کرنا ہے. جو ہم مشق کرتے ہیں, ایک تو ٹیبل آپ نے بنانا ہے جس میں 3 کالمز ہوں گے, جدید الفاظ نئے الفاظ کا پہلا کالم, پھر دوسرے کالم میں اردو کے سملر الفاظ جو اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں, اور تیسرے میں اردو میں استعمال شدہ الفاظ. یہ ظاہری بات ہے آپ جب یاد کر چکیں اس سبق کی آیات کو, جملوں کو, پھر آپ نے یہ کالمز اپنی میموری سے, یادداشت سے آپ نے بنانا ہے. اس کے علاوہ جو ہم قرآنی ایک مشق کر رہے ہیں اور ہم نے الحمدللہ 3 رکوع شروع کیے ہوئے ہیں, اس میں آپ نے رکوع نمبر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 20, 21 اور 22 ان کی آپ نے مشق کرنی ہے. اور جس طرح مشق کا میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایسے قرآن سے جس میں لفظی ترجمہ نہ ہو, جس میں کوئی ترجمہ نہ ہو, اور ساتھ آپ نے دوسرا قرآن رکھ لینا ہے جو ترجمے والا ہو. جب آپ یہ کر لیں اور جو الفاظ جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہیں یا شاید کنفیوژن ہے کہ واقعی یہی ترجمہ ہے یا نہیں, انہیں بھی علیحدہ لکھ لیں. جو آپ کو نہیں آ رہے انہیں بھی علیحدہ لکھ لیں. اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن عطا فرما دیں, قرآن سے مالا مال کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 38 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1, کلماتن کیا ہے؟ اے اسم, بی حرف, سی فعل. سوال نمبر 2, یرجو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر غائب, بی واحد مذکر غائب, سی واحد مؤنث غائب. سوال نمبر 3, عبادتن کیا ہے؟ اے اسم, بی فعل, سی حرف. سوال نمبر 4, الحمدو کیا ہے؟ اے اسم, بی فعل, سی حرف. سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں. سوال نمبر 1, کلماتن کیا ہے؟ اے اسم, بی حرف, سی فعل. سوال نمبر 2, یرجو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر غائب, بی واحد مذکر غائب, سی واحد مؤنث غائب. سوال نمبر 3, عبادتن کیا ہے؟ اے اسم, بی فعل, سی حرف. سوال نمبر 4, الحمدو کیا ہے؟ اے اسم, بی فعل, سی حرف.